قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے، اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرے گا وہ قبول اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ایک آیت میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو 2-3 آیات ہیں اس میں ہمارے لیے سمجھنے کی ایک بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں اسلام کا تصور کیا ہے، ہم اسلام کس چیز کو سمجھتے ہیں۔ یعنی آپ کسی عام مسلمان کو لیں، اس کو کہیں کہ یار میرے سامنے ذرا اسلام کو ایکسپلین کر دیں، کیا ہے اسلام؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا ایکسپلین کرے گا؟ ایک عام مسلمان، اس سے جب آپ پوچھیں گے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ جو اللہ نے فرمایا کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورا کے پورا اسلام کیا ہے؟ اللہ کی نظر میں دین اسلام ہے، اسلام کیا چیز ہے؟ تو ہمارے ذہن میں کچھ محدود تصورات آتے ہیں جب ہم اسلام کا نام سنتے ہیں۔ اسلام کا نام سنتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں جو تصورات آتے ہیں وہ عبادت کا ایک بڑا تصور آتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، صدقات، یہی تصور آتا ہے نا، داڑھی، ٹوپی، پگڑی۔ تو ایک بات اچھے طریقے سے یہ یاد رکھیں، یہ سارے اسلام کے احکام ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، لیکن جب ہم اسلام کا لفظ بولتے ہیں تو اس سے صرف یہ چیزیں مراد نہیں ہوتی۔ پہلی نشانی اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھوائیں تو امانت میں خیانت کرے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اذا خاصم فجر، کہ جب وہ لڑائی کرے تو گالی دے، جب لڑائی کرے تو گالی دے۔ اب ان چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی تو کوئی بات نہیں ہے نا اس حدیث میں۔ اس میں ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولتا ہو، وعدہ خلافی کرتا ہو، خیانت اور کرپشن کرتا ہو اور غصے کی حالت میں گالی دیتا ہو، ایسا آدمی منافق ہے۔ یہ جو 4 چیزیں حدیث میں بتائی گئی ہیں، تو اب مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، ہمارے ہاں دینداری کے اور دنیا داری کے الگ الگ میں، ہمارے ہاں کہتے ہیں نا یہ آدمی دیندار ہے، یہ آدمی دنیا دار ہے۔ کیا مطلب دنیا دار ہے؟ تو یہ دیندار ہے اور اس کی داڑھی نہیں ہے تو یہ دنیا دار ہے۔ کیا اسلام کی نظر میں دینداری کی یہ ڈیفینیشن ہے؟ بولیں۔ جو آدمی وعدہ خلافی نہ کرتا ہو، سچ بولتا ہو، کرپشن نہ کرتا ہو، گالی نہ دیتا ہو، بیوی بچوں کا خیال رکھتا ہو، سود سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، حرام کمائی سے خود کو بچاتا ہو، اور دوسرا آدمی ہے جو یہ سارے گناہ کر رہا ہے لیکن اس کی داڑھی ہے، تو دیندار داڑھی والا ہے یا بغیر داڑھی والا ہے؟ بغیر داڑھی والا دیندار ہے نا۔ لیکن ہماری نظر میں دیندار کون ہے؟ دیکھیں، داڑھی رکھنا یہ اسلام میں واجب ہے، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، سارے انبیاء کی سنت ہے، اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی آدمی کی داڑھی ہے تو وہ سرٹیفائڈ دیندار ہے اور کسی کی داڑھی نہیں ہے تو وہ سرٹیفائڈ دنیا دار ہے۔ یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کسی شخص سے سوال کیا کہ فلاں شخص کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ میں جانتا ہوں۔ تو کہا کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہ بڑے اچھے اور سچے آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تم نے کبھی اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی ہے کہ تمہیں تجربہ ہوا ہو کہ امانت واپس کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کبھی سفر کیا ہے اس کے ساتھ؟ تو کہا نہیں، سفر بھی نہیں کیا۔ کبھی اس کے پڑوس میں رہے ہو؟ کہا نہیں۔ کبھی اس کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی
میں اختلاف ہوا ہو, کوئی تنازع ہو گیا ہو. کوئی تنازع ہوا ہے کبھی اس کے ساتھ؟ کہا نہیں. حضرت عمر نے فرمایا تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے, تم اس کے بارے میں. اور آگے فرمایا لعلک رأیتہ یرفع ویخفض رأسہ فی المسجد, تم نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ مسجد میں اپنا سر اوپر نیچے کر رہا ہے تو تم نے کہا کہ اچھا آدمی. تم نے اس کو دیکھا ہوگا کہ مسجد میں اپنا سر اوپر نیچے کر رہا ہے تو تم نے کیا کہہ دیا؟ اچھا آدمی. حضرت عمر کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اچھا آدمی ہونے کی نشانی, اس ایسے آدمی کو یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ نمازی ہے, بھائی یہ بہت نمازی آدمی ہے, ٹھیک ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں, نماز پڑھتا ہے تو نمازی کہیں گے, حج کیا ہوا ہے تو حاجی بولیں گے, زکوٰۃ دیتا ہے تو آپ کہہ دیں سخی آدمی ہے, صدقات دیتا ہے تو کہہ دیں سخی آدمی ہے. لیکن دینداری اور دنیا داری کا معیار یہ نہیں ہے. دیکھیں اسلام کے 5 بنیادی شعبے بتائے جاتے ہیں نا, عقائد, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات. یہ 5 شعبے ہیں بنیادی. تو ایک آدمی کے اگر عقائد ٹھیک ہیں اور وہ عبادات بھی کر رہا ہے لیکن اس کی معاشرت, اس کی اخلاقیات, اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دین کے 5 میں سے 3 حصوں پر عمل ہی نہیں کر رہا. 5 میں سے 3 حصوں پر عمل ہی نہیں کر رہا. تو جب وہ 5 میں سے 3 حصوں پہ عمل نہیں کر رہا, وہ دیندار کہاں سے بن گیا؟ یہ جو ہم خود کو دیندار سمجھنا اور دوسروں کو دنیا دار سمجھنا شروع کر دیتے ہیں نا, یہ سارے فساد کی جڑ ہے. یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنے کی ہے. ہمارے ہاں کوئی 5 وقت کا نمازی بن جائے یا اگر تہجد پڑھنے لگ جائے تو وہ تو سمجھتا ہے یہ سارے دنیا والے سارے فاسق فاجر ہیں. تہجد کی اگر کسی کو توفیق ہو جائے وہ تو پھر کسی کو مسلمان بھی سمجھ لے. تو سب کی بات نہیں کر رہا, لیکن ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جن کا عجیب ایک تصور ہوتا ہے. دیکھیں ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم لوگوں کو جج کرنا شروع کریں, ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں. ہم سے کوئی پوچھے گا صحیح غلط, ہم بتا دیں گے یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, ایسا کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے, ایسا, وہ ہم اس کو تفصیل بتا دیں گے. کسی شخص کے بارے میں اسپیسیفکلی متعین کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ فاسق ہے یا یہ منافق ہے. یہ متعین کرنے کی اجازت ہمیں نہیں ہے اسلام میں, الا یہ کہ کسی کا فسق, فجور, اس کے گناہ وہ اتنے عام ہو کہ ہر بندہ جانتا ہو, وہ ایک الگ بات ہے. حدیث شریف میں آتا ہے بنی اسرائیل کے اندر 2 بھائی تھے, ان میں سے ایک بہت نیک تھا اور ایک گناہگار. تو یہ جو نیک بھائی تھا یہ ہر وقت اپنے دوسرے بھائی کو سمجھاتا رہتا تھا کہ بھائی یہ گناہ نہیں کرو, یہ نہیں کرو, فلاں نہیں کرو, یہ کرو, وہ کرو. وہ مانتا نہیں تھا, یہ بار بار سمجھا کے تھک گیا. یہ جب بہت تھکا تو اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا. یہ جو نیک بھائی تھا اس نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم اللہ تیری بخشش نہیں کرے گا. تو حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ذا الذی یتعلی علی, یہ کون ہے جو میرے نام کی قسم کھاتا ہے؟ اور اللہ نے فرمایا اس کی میں نے مغفرت کر دی, اس کو جہنم میں ڈال دیا. جس کو یہ کہہ رہا تھا نا اللہ تجھے نہیں بخشے گا, اللہ فرماتے میں نے بخش دیا, اور جو کہہ رہا تھا کہ نہیں بخشے گا اس کو جہنم میں ڈال دیا. بھائی تم کون ہوتے ہو کسی کو جنتی جہنمی کہنے والے؟ ایک تو یہ نا کہ کوئی مسلمان ہی نہیں ہے, تو غیر مسلم کے بارے میں تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا, تو قرآن کے اندر ہے. لیکن مسلمانوں کے اندر آپس میں رہتے ہوئے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو یہ کہنا کہ یہ جنت میں جائے گا, یہ جہنم میں جائے گا, اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. ہمارے نزدیک دین کا تصور محدود ہوا ہے, اسی وجہ سے دینداری کا تصور بھی محدود ہوا ہے. کہتے ہیں ایک آدمی نے, ہمارے ہاں کسی نے مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے نا تو کسی کی دیکھتے ہیں داڑھی ہے تو اس سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ مسئلہ بتا دیں. ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ, میرے ساتھ خود کئی دفعہ ہوا. کہیں میں بیٹھا ایسی جگہ جہاں مجھے کوئی نہیں جانتا, لیکن میرے سر پہ پگڑی ہے یا ٹوپی ہے, جس کے پاس بیٹھتا ہوں مسئلہ پوچھ لیتا ہے مولانا صاحب یہ مسئلہ بتا. میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے,
کہ یہ مولانا ہے, مفتی ہے, کچھ ہے کچھ نہیں, ویسے ہی پوچھ رہا ہے اس لیے کہ میری داڑھی ہے یا میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے. اور اگر پگڑی پہنی ہو وہ سمجھتا ہے یہ تو علامہ ہے, داڑھی والا مولانا ہے اور پگڑی والا علامہ ہے. تو وہ تو, اور لوگ بتانا بھی شروع کر دیتے ہیں. وہ پوچھے گا نا, یہ نہیں بتائے گا مجھے نہیں آتا, یہ بتانا شروع کر دیں گے. جب مسئلہ نہ آتا ہو تو صاف کہہ دینا چاہیے مجھے نہیں آتا. لا ادری نصف العلم ہے, یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا یہ بھی آدھا علم ہے, یہ بھی تو علم کی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک آدمی سے کسی نے سوال کیا کہ مسئلہ بتاؤ, اس نے پگڑی پہنی ہوئی تھی, تو اس نے کہا مجھے تو نہیں آتا یہ مسئلہ. اس نے کہا اتنی بڑی پگڑی پہنی ہوئی اور مسئلہ آتا نہیں ہے. اس نے وہ پگڑی اتار کے اس کے سر پہ رکھ دی کہ ابھی تم بتاؤ یہ مسئلہ میرا. تو یہ کوئی مفتی ہونے کی نشانی ہے, یہ داڑھی کوئی مفتی مولانا ہونے کی نشانی ہے, یہ تو مسلمان ہونے کی نشانی ہے. اس کا مولانا مفتی سے کیا تعلق ہے, اس کا مولانا مفتی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو سنت ہے بھائی, ہر مسلمان کے لیے سنت ہے. تو اتنا اس کو محدود کر دیا, خاص کر دیا, اور اس کے لیے خاص علامت متعین کر دی. اب بعض لوگوں کے ذہن میں مولانا مفتی کا تصور ہوتا ہے جو بہت کوئی موٹا تازہ لہیم شہیم قسم کا بندہ ہو, اور کوئی دبلا پتلا چلا جائے تو کہتے ہیں یار یہ کیسے مولانا صاحب ہیں, یہ تو کوئی اچھے مفتی صاحب نہیں لگتے, اتنے دبلے پتلے سے مفتی صاحب کیسے ہو سکتے. الگ الگ تصورات ہیں دین کے ہماری نظر میں. تو بھائی مولانا یا علم والا یا مفتی تو وہ ہوگا جس کے پاس علم ہے. ہو سکتا ہے اس کے سر پہ پگڑی ہو سکتا ہے اس کے سر پہ پگڑی نہ ہو سکتا ہے اس کا شاگرد اس کے ساتھ کھڑا ہو, وہ اس کے سامنے بہت بڑا علامہ لگ رہا ہو, اور جو استاد ہے وہ بالکل کوئی چھوٹا بچہ لگ رہا ہو. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اب یہ مولانا نہیں ہے, وہ بڑی پگڑی والا مولانا بن گیا اور یہ اس کا شاگرد بن گیا. یہ جو دین کے تصور کو ہم محدود سے محدود کرتے چلے جا رہے ہیں. میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں, یہ جو ہم کہتے ہیں اسلامی نظام اسلامی نظام اسلامی نظام, اسلامی نظام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اسلامی نظام کا ہمارے ذہن میں کیا یہ تصور ہے کہ وہ نظام جس میں سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں, سب کی داڑیاں ہو, سب کے سر پہ پگڑی ہو, اس کو اسلامی نظام کہتے ہیں؟ یا جس نظام میں سود کا خاتمہ ہو جائے وہ نظام اسلامی نظام ہوتا ہے؟ جس معاشرے سے جھوٹ کا خاتمہ ہو جائے وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے؟ جس معاشرے سے کرپشن کا, بددیانتی کا, اس کو کم کر دیا جائے, خاتمہ کر دیا جائے, وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ ہوتا ہے. جہاں پہ جج انصاف کے مطابق فیصلہ کرتا ہو, جہاں پہ تھانے میں بیٹھا ہوا ایسی جو انصاف کے مطابق معاملات کرتا ہو, جہاں پہ وکیل سچائی کی بنیاد پہ آپ کا کیس لڑتا ہو, جہاں پہ شوہر بیوی پہ ظلم نہ کرتا ہو, جہاں پہ والد اولاد کی اچھی تربیت کرتا ہو, جہاں پہ ملک کا وزیر اعظم ملک کے معاملات کو انصاف کی بنیاد پہ چلاتا ہو, اس نظام کو کہتے ہیں اسلامی نظام. حضرت یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ تھے. کیا تھے؟ جس کو فائنانس منسٹر کہتے ہیں. قرآن میں اس کا ذکر ہے نا, اجعلنی علی خزائن الارض. حضرت یوسف نے فرمایا مجھے وزیر خزانہ بنائے. تو وزیر خزانہ وہ پیغمبر بھی ہیں, فائنانس منسٹر بھی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام یہ جو کام کر رہے تھے منسٹری کا, فائنانس منسٹر جو بنے ہوئے تھے, یہ دنیا داری تھی یا دینداری تھی؟ بولیں, یہ دینداری ہے, دنیا داری نہیں ہے. یہ حضرت یوسف بھائی چیف جسٹس بیٹھ کے جو فیصلے کرتا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں چیف جسٹس کا عہدہ یہ کوئی دنیا داری کا عہدہ ہے؟ یہ دینداری کا عہدہ ہے. حدیث میں آتا ہے 7 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے. اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش کے سایہ کے, ان میں سے ایک امام عادل, انصاف کے مطابق فیصلہ کرنے والا, اس کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو جس کو اللہ جس عمل کی وجہ سے عرش کا سایہ نصیب کریں گے وہ دنیا داری کہلائے گی, دینداری کہلائے گی؟ ہماری نظر میں تو یہ دنیا داری ہے. تو یہ جتنے ہماری زندگی کے شعبے ہیں, اسلامی نظام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شعبے میں رہنے والا شخص یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اپنے شعبے کو اسلام کے مطابق چلانا ہے. کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ کاروبار کرتے ہوئے یہ کہیں کہ میں نے اپنے کاروبار میں سچائی اور امانت داری کا خیال رکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے نا, التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, کہ سچا اور امانت دار بزنس مین
قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. سچا اور امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. تو انبیاء کے ساتھ جس آدمی کا حشر ہوگا وہ دنیا دار ہوگا. انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اللہ جس کا حشر کریں، جس کو ان کے ساتھ اٹھائیں، اس کا مطلب اسلام کی نظر میں یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے. کیا؟ سچائی اور امانت داری کے ساتھ بزنس کرنا. تو بزنس کرنا شریعت کی نظر میں عبادت ہے، یہ نیکی ہے اگر اس میں سچائی اور امانت داری کا خیال رکھا جائے. اور اگر سچائی اور امانت داری کا خیال نہ رکھا جائے یہ دنیا داری ہے. تجارت دنیا داری نہیں ہے. وہ تجارت دنیا داری ہے جس تجارت میں سچائی اور امانت کا خیال نہ رکھا جائے. اور جس تجارت میں سچائی اور امانت داری کا خیال رکھا جائے وہ دنیا داری نہیں، دینداری ہے. آپ جاب کر رہے ہیں، جس جاب میں آپ شریعت کے احکام کا خیال رکھیں وہ جاب دینداری ہے، اور اس جاب میں آپ شریعت کے احکام کا خیال نہ رکھیں یہ دنیا داری ہے. آپ میاں بیوی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کے رشتے میں انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ نبھاتے وقت، ازدواجی زندگی نبھاتے وقت انسان اس چیز کا عزم کرے کہ میں نے اپنی زندگی میں شریعت کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہے. بیوی کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، والدہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اولاد کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، ان سب کے مطابق میں نے زندگی گزارنی ہے. تو اس کی یہ گھریلو زندگی دینداری ہے. اور اگر وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا اور شریعت کے مطابق گھریلو زندگی نہیں گزارتا یہ دنیا داری ہے. وہی چیز آپ کی نیت اور آپ کی پریکٹس کی وجہ سے دینداری بھی بن جاتی ہے، وہی چیز دنیا داری بھی بن جاتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی ہے جو بزنس مین ہے اور وہ شریعت کے مطابق اپنا بزنس کرتا ہے، اس کو ہم دیندار کہیں گے دنیا دار کہیں گے؟ تو وہ بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں، ہمارے جو دیندار لوگ ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں آپ دنیا دار لوگ ہیں. بھئی کیوں دنیا دار لوگ ہیں؟ دیندار ہے بھائی، ہم سے زیادہ دیندار ہے. ہمیں اگر ایسا بزنس کرنے کا موقع ملے پتہ نہیں ہم اتنی امانت اور سچائی کا خیال رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں جتنا وہ رکھ رہا ہے. تو اگر وہ رکھ رہا ہے تو وہ دیندار ہوا دنیا دار ہوا. تو یہ جو تصور ہے نا دینداری اور دنیا داری کا، اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ جو ہم نے تصورات قائم کیے ہیں کہ لوگ دین کی طرف آنے کو مشکل سمجھتے ہیں. ان کو آپ کہیں نا یار آپ دین کی طرف آئیں، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا دین کی طرف آنے کے لیے. بھائی کیا کرنا پڑے گا؟ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں نا یہی گزاریں. آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ گھر میں زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں، جاب پہ جاتے ہیں، بزنس کے لیے جاتے ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں. تو شریعت آپ کو یہ تو نہیں کہے گی آپ دیندار بن رہے ہیں تو دیندار بننے کے بعد بیوی کو طلاق دے دیں، جاب ختم کر دیں، بزنس کلوز کر دیں. ایسا تو نہیں ہے. ہاں شریعت آپ کو یہ کہے گی کہ جہاں جہاں آپ شریعت کے کسی حکم کو وائلیٹ کر رہے ہیں اس کو وائلیٹ کرنا چھوڑیں اور شریعت کے مطابق کر دیں اس کو. پھر ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب دینداری کی طرف آتے ہیں تو وہ دینداری میں بہت غلو کرتے ہیں. وہ اتنے دیندار بننے کی کوشش کرتے ہیں جتنا دیندار بننے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کیا اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ایک آدمی زندگی کے سارے کام کاج چھوڑ کر 24 گھنٹے نماز پڑھتا رہے؟ اس کی اجازت ہے اسلام میں؟ نہیں ہے. اسلام منع ہی ہے. نماز پڑھنا کوئی بری چیز ہے، نیکی کا کام ہے، لیکن 24 گھنٹے پڑھنا جائز. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے ساری زندگی روزے رکھنے، کبھی بھی بغیر روزے کے نہیں رہنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اسلام میں. کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے ساری رات تہجد کی نماز پڑھنی ہے، رات کو میں نے سونا نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا صحابہ کرام ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر تشریف لے گئے اور آپ کی ازواج مطہرات سے آپ کے معمولات کے بارے میں پوچھا کہ آپ جب گھر میں آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو ازواج مطہرات نے بتایا کہ وہ رات کا کچھ حصہ سوتے ہیں، پھر اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں کبھی روزہ نہیں رکھتے. اس طرح کا بتایا کہ اس طرح کی روٹین ہے آپ کی.
تو حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ نے اس عمل کو کم سمجھا، کأنہم تقالوها، انہوں نے کم سمجھا کہ، اور پھر انہوں نے یہ سوچا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے رسول ہیں، یہ تو اگر تھوڑا سا بھی تہجد پڑھ لیں تو ان کے لیے تو کافی ہے، بخشے بخشائے ہیں، معصوم ہیں، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 3 صحابہ تھے، ان 3 میں سے ایک نے کہا کہ میں آئندہ اس بات کا عزم کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی رات کو سوؤں گا نہیں، تہجد پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی نے کہا کہ میں اس بات کی نیت کرتا ہوں کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی دن بھی بغیر روزے کے نہیں ہوگا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہ عزم کرتا ہوں کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، تاکہ میں فوکس ہو کے اللہ کی عبادت کر سکوں۔ اب یہ سارے کام صحابہ نے کیوں کیے؟ اچھائی کی نیت سے نا، دین کی نیت سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا، آپ نے ان کو بلایا کہ تم نے اس طرح کا کوئی عزم نیت کی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصوم و افطر، میرا طریقہ یہ کہ میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی نہیں رکھتا۔ اسی طرح میرا طریقہ یہ کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں۔ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں عورتوں سے شادیاں بھی کرتا ہوں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی یہ جو تم نے عزم کیا ہے کہ ساری رات تہجد پڑھوں گا اور ساری زندگی روزے رکھوں گا، اگر یہ کام کیا تو تمہارا مجھ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کے احکام پہ عمل کریں اس طرح جس طرح شریعت نے کہا ہے۔ ہمارے ہاں جب لوگ دین کی طرف آتے ہیں پھر ان کا مزاج یہ بن جاتا ہے کہ ہر چیز میں سختی کریں، ہر چیز میں سختی کریں۔ اب جب سختی کرنے کی طرف آپ بڑھتے ہیں تو وہ سختی اتنی ہو جاتی ہے کہ سختی سے نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ اٹھاؤ، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے۔ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ جب گھر میں جائیں تو عورت کو، بیوی کو 100% ہم لوگ ٹھیک ہیں کیا؟ ہاں ہم لوگ 100% ٹھیک ہیں؟ جتنے شوہر ہیں دنیا میں، کوئی دنیا میں کوئی ایک، پوری دنیا میں ایک شوہر ہے جو کہے میں 100% ٹھیک ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ 100% اگر ہم بن گئے وہ انسان نہیں رہیں گے، فرشتے بن جائیں گے۔ فرشتے ہم لوگ ہیں نہیں۔ 100% تو ہم لوگ بھی نہیں ہیں نا، 100% مسلمان ہیں ہم لوگ نہیں ہے بھائی۔ ہم تو جنت میں جانے والا وہ ہوگا جو 51% مسلمان ہوگا۔ کون جنت میں جائے گا؟ جو 51% مسلمان بن جائیں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم 51% مسلمان ہیں، تو جب 51% نہیں ہے تو 100% کہاں سے ہو گئے؟ تو جب ہم خود 51% نہیں ہیں، 35 40 45 کے آس پاس گھوم رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے 50 ہو سکتا ہے 50 سے اوپر نیچے ہوں، تو جب ہم خود ایسے ہیں تو ہم بیوی سے یا اولاد سے یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ 100% ہو جائے؟ اب جب آپ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے، آپ کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ بھائی میری بیوی 100% اچھی ہو جائے، میری اولاد 100% نیک ہو جائے، لیکن یہ بھی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ایسا ہوگا نہیں، یہ بھی ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ کی بیوی 100% نیک بن گئی تو وہ تو فرشتہ بن جائے گی۔ تو 100% بری نہیں ہوتی بیوی، اور اولاد بھی 100% بری نہیں ہوتی۔ اگر کسی بیوی کے اندر خیر غالب ہے، خیر اچھائی غالب ہے، اور کچھ بیچ میں کچھ مسئلے مسائل بھی ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کامیاب، مطلب اچھی بیوی ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے نا کہ 51 52 53 55% اچھی ہے اور 40 45% بری ہے، اس کا مطلب کامیاب ہے۔ جب کامیاب ہے تو وہ جنت میں جائے گی۔ 51% ہو گئے جنت میں جائے گی وہ۔ یہ جنت شوہر نے نہیں دینی، قیامت کے دن اللہ نے دینی ہے۔ تو اگر وہ 55% ہے، 51% ہے، اس کا مطلب وہ جنتی ہے۔
شوہر کو یہ چاہیے کہ وہ خود کو دیکھے. اولاد پر گھر میں جب آپ زیادہ سختی کرتے ہیں، یہ چیزیں جو لوگ تھوڑا زیادہ دینداری میں آ جاتے ہیں نا، یہ چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی. وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفتی صاحب شاید ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں. یہ پتہ نہیں ہے کیا باتیں کر. ہم گھر میں سختی کر رہے ہیں. ہمارا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو جتنا سختی کرے گا اتنا دیندار ہوگا. مثال کے طور پر آپ چاہتے ہیں نا کہ بیٹی پردہ کرے، تو بیٹی سے پردہ کرانے کا بھی ایک طریقہ ہے نا. اس کا طریقہ یہ کہ آپ بچپن سے بیٹی کی تربیت ایسی کریں، ایسی تربیت کریں، شروع سے اس کو لباس ایسا پہنائیں، ایسے ماحول میں اس کو رکھیں، ایسی نصیحت، ایسی باتیں اس کو سناتے رہیں، ایسے ماحول میں اس کو لے جاتے رہیں کہ یہ چیز اس کے مزاج کا حصہ بن جائے. ڈنڈے کے زور پر زبردستی ایک دن میں کسی کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں گے، وہ مسلمان نہیں بنے گی. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ کسی نے تبلیغ میں وقت لگا لیا، کسی عالم کا بیان سن لیا، کسی مفتی صاحب کے بیان سے متاثر ہو گیا، اب وہ جا کے گھر میں ایک دم ڈنڈا اٹھاتا ہے، بیوی کو کہتا ہے کہ تم 100%، وہ کہتے ہیں نا کوئی اس کو وقت لگا کے آیا تھا تو بیوی کو جناب وہ مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے. کسی نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ تو کہا میں اس کو کہہ رہا ہوں داڑھی رکھو، یہ داڑھی نہیں رکھتی. تو اس کو کسی نے کہا کہ عورتوں کی تو داڑھی نہیں آتی. تو کہا ارادے کرنے پہ بھی تو نیکی ملتی ہے، ارادہ تو کرے کم از کم. تو بھائی بیوی کو آپ اگر اس پہ مار رہے ہیں کہ یہ داڑھی کیوں نہیں رکھ رہی، یا داڑھی نہیں رکھ رہی، وہ کہہ رہی نہیں میں ارادہ بھی نہیں کرتی داڑھی رکھنے کا، تو اچھا ارادہ کر رہی ہے نا، اچھا ارادہ کر رہی ہے. تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ اچھا ارادہ کر رہی ہیں کہ آپ داڑھی نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ عورتوں کی داڑھی ہوتی نہیں ہے. یہ تو ویسے ہی کسی نے بنایا ہوگا لطیفہ. مقصد اس سے ایک سبق ہے کہ بھائی آپ جب کسی کی اصلاح کرنے جاتے ہیں، اپنی اولاد کی آپ اصلاح کرنے جا رہے ہیں، تو اولاد کی اصلاح ایک دم تو نہیں ہو جاتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، تو آپ نے جب دین کی دعوت دی تو کیا پہلے دن ہی سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جنگیں بھی لڑی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں بھی دی گئیں، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، آپ کے صحابہ بھی شہید ہوئے. کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، کتنے صحابہ کو تکلیفیں دی گئیں، لیکن اسلام نے اپنا کام آہستہ آہستہ طریقے سے آگے بڑھایا. تو یہ جو ہمارا مزاج ہے کہ سختی کا مطلب دینداری ہے، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے ما دخل الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ، نرمی جس جگہ آتی ہے اس جگہ کو خوبصورت کر دیتی ہے، اور جس جگہ سے نرمی نکل جائے اس جگہ کو بدصورت کر دیتی ہے. اگر گھر میں آپ کے مزاج میں نرمی ہے، کبھی کبھی سختی کرنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن مسلمان کا عمومی مزاج سخت نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت مزاج نہیں تھے. حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو ان کو کسی نے بتایا کہ جیسے حضور کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے نا کہ یہ مجنون ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں، بہت سارے پروپیگنڈے پھیلائے ہوئے تھے انہوں نے. ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک شخص ہیں اور یہ مجنون ہے، معاذ اللہ حضور کے بارے میں ان کے قریب مت جانا. یہ جو تھے حضرت زماد بن ثعلبہ، یہ دم درود جھاڑ پھونک سے علاج کرتے تھے اس زمانے میں، اسلام سے پہلے. تو انہوں نے کہا کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو میں جا کے ان کو دم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہو جائیں گے. یہ آ گئے حضور کے پاس اور حضور کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، تو میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں. یہ صحیح احادیث کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. حضور کو کہہ رہے ہیں سامنے. تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کریں کہ آپ کے پاس کوئی آ کے آپ کو کہے مجھے پتہ چلا ہے آپ پاگل ہیں، میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں. آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں مزاج حضور کا مزاج کیا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بات سنتے رہے ان کی خاموشی سے، اور کہا میں نے آگے مزید کہا کہ یہ کوئی لا علاج مرض نہیں ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے پاگلوں کا علاج کیا، سب ٹھیک ہو گئے، آپ کا بھی میں کر دوں گا علاج. حضور خاموش بالکل سن رہے ہیں. جب وہ چپ ہو گئے آپ نے فرمایا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ
واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. حضور نے یہ الفاظ پڑھے, جب پڑھے نا وہ سکتے میں آ گیا بالکل, ایک دم سی صحیح مسلم کی حدیث ہے, سکتے میں آ گئے, اور کہا یہ آپ دوبارہ پڑھیں, یا آپ نے کیا پڑھا ہے؟ آپ نے پھر پڑھے, پھر کہا پھر پڑھیں, یہ کیا پڑھا ہے آپ نے؟ پھر پڑھے آپ نے. انہوں نے کہا یہ جو آپ نے کلمات پڑھے ایسے فصیح و بلیغ کلمات تو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنے, اور وہی مسلمان ہو گئے. حضرت ضماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسلمان ہو گئے. اب اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام ان کو دیکھتے ساتھ ہی یہ کہہ دیتے کہ بھائی تم کیا بات کر رہے ہو, تمہیں میں پاگل لگ رہا ہوں, تمہیں میں مجنون دیوانہ لگ رہا ہوں. اب ہوتا کیا ہے, دیکھیں آپ جب بچوں کو بھیجتے ہیں نا, اسکول بھیجتے ہیں, ایک بچہ آپ کا اسکول میں پڑھتا ہے, ایک مدرسے میں پڑھتا ہے, ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہے, ایک بچی آپ کی مدرسے میں پڑھتی ہے, ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے. تو جب اسکول والا بچہ آپ سے بات کرے گا اس کا انداز الگ ہوگا, مدرسے والا بات کرے گا اس کا انداز الگ ہوگا, یونیورسٹی والی بچی جب آپ سے بات کرے گی اس کا انداز الگ ہوگا, اور مدرسے والی بچی جب آپ سے بات کرے گی اس کا انداز الگ ہوگا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یونیورسٹی میں آپ کا جو بچہ پڑھ رہا ہے آپ سے وہ بات کر رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے انداز میں تھوڑی سی آپ کو بے ادبی لگے, اور جو مدرسے میں بچہ پڑھ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کے انداز میں آپ کو تھوڑا ادب لگے. لیکن اس کی بنیاد پہ آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بے ادب ہیں. جو آپ کا بچہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کیا ہیں, بے ادب ہیں. ہاں اس کی تربیت کریں, بعد میں موقع ملے اس کو بتا دیں کہ بیٹا یہ بات یوں نہیں یوں کرتے ہیں. لیکن ہم اس گراؤنڈ ریالٹی کو ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے کہ یہ بچہ مدرسے میں ہے, اس کی تربیت کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے, یہ یونیورسٹی میں ہے, اس کی تربیت کسی اور طریقے سے ہو رہی ہے, یہ بچی اسکول میں پڑھتی ہے, یہ بچی مدرسے میں پڑھتی ہے, دونوں کی الگ الگ بیک گراؤنڈ ہے دونوں کا. تو اگر یہ مجھ سے بات کر رہی ہے کسی ایسے طریقے سے جو مجھے اچھا نہیں لگ رہا, ہو سکتا ہے اس کے لیے وہ نارمل ہو سکتا ہے نا. آپ سے بات کرنے والا حضرت ضماد بن ثعلبہ نے جو حضور سے بات کی تھی کہ میں آپ کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں, وہ کوئی دشمنی میں تو نہیں آئے تھے. ان کو جو رپورٹ دی گئی تھی, جو خبر دی گئی تھی, اس کے مطابق وہ آ گئے کہ میں یہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اب اگر اس بنیاد پہ آپ کہیں کہ تم بے ادب ہو تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہوگا؟ یہ سیرت اور سنت کے مطابق ہوگا؟ جب سیرت اور سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کا اثر بھی اچھا نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں میں کافی عرصے بعد میں جب حضور سے پہلے ملا تھا اس وقت نماز میں بات چیت کی اجازت تھی, اور ابھی جب میں آیا تو یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ حکم تبدیل ہو گیا. یہ نماز میں کھڑے ہوئے تھے تو کسی کو چھینک آئی تو انہوں نے آگے سے کہا یرحمک اللہ. تو صحابہ اکرام نے نا زور زور سے ران پہ ہاتھ مارا اس طرح ان کو یہ بتانے کے لیے کہ نماز میں نہیں بولتے, نماز ٹوٹ جاتی ہے اس سے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس پہ غصہ آیا کہ میں نے کیا گناہ کا کام کیا, یرحمک اللہ ہی کہا ہے نا, کہ الحمدللہ کہا ہے, تو اس میں کون سا گناہ کا کام ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں میں گھور گھور کے نماز میں کبھی ایک صحابی کو دیکھ رہا ہوں, کبھی دوسرے صحابہ, سارے صحابہ ران پہ ہاتھ مارے کہ چپ ہو جاؤ. مقصد یہ چپ ہو جاؤ, نماز میں یہ بولو کہ نماز ٹوٹ جائے گی. کہتے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن بس میں چپ ہو گیا. میں نے کہا اب ان کو میں کیا بولوں گا نماز میں, نماز کے بعد پوچھوں گا ان سے. تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ بھائی تم مجھے گھور گھور کے کیوں دیکھ رہے ہو؟ یہ کہتے ہیں جب نماز ہو گئی تو میں حیران تھا کہ کیا ہوا کیا ہے میرے ساتھ. ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ نماز میں احکام تبدیل ہو گئے, ابھی بات چیت کرنا جائز نہیں ہے اسلام میں. تو کہتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی یہ نماز میں بات کون کر رہا تھا؟ تو حضرت معاویہ ابن حکم کہتے ہیں میں نے کہا کہ میں. آپ نے فرمایا قریب بلایا مجھے اور مجھے فرمایا کہ ان هذه الصلاۃ لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, کہ نماز میں باتیں کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بہترین معلم اور تربیت کرنے والا نہیں دیکھا. واللہ ما قہرنی ولا ضربنی, نہ آپ نے مجھے ڈانٹا, نہ مجھے مارا, نہ مجھے برا بلا کہا, بس اتنا کہا کہ نماز میں باتیں کرنا جائز نہیں ہے. بس ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے, کسی کا موبائل اگر مسجد میں غلطی سے بچ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں دنیا میں کون سا ایسا مسلمان ہے جو جان بوجھ کے مسجد میں آ کے گانے بجائے گا؟ کوئی مسلمان دنیا میں ایسا ہے؟
آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا مسلمان ہوگا دنیا میں؟ نہیں ہے ایسا کوئی مسلمان، اتنے گئے گزرے نہیں ہے مسلمان کہ وہ مسجد میں آ کے گانے بجائے گا یا میوزک بجائے گا. اگر کسی کا موبائل بج رہا ہے اس کا مطلب غلطی سے ہی بجا ہے، غلطی سے ہی بجا ہے. جب غلطی سے بجا ہے تو اس میں سیرت اور سنت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ کو اگر لگتا ہے کہ یار اس آدمی کا موبائل بار بار بجتا ہے تو آپ اس کو کہیں چلیں یار میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، کینٹین ہوٹل پہ چلتے ہیں چائے پیتے ہیں، وہاں لے جائیں 50 روپے کی چائے پلائیں، اس کو بات کر دیں، اس پہ اثر ہوگا نہیں ہوگا؟ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک دم آپ کو شرم نہیں آتی، مسجد کا ادب نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو اگر وہ آدمی کہے کہ یار آئندہ میں نے مسجد میں ہی نہیں آنا، تو آپ نے دین کا کام کیا یا دین سے دور کیا لوگوں کو؟ ٹائٹل تو دین کا ہے، ٹائٹل تو دینداری کا ہے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے. حالانکہ یہ بہت نیک آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو مسجد کے قریب کرتا ہے، جو لوگوں کو مسجد سے دور کرتا ہے وہ نیک آدمی. میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا، میں امام جہاں میں تھا، کوئی نوجوان آ گیا، مثال کے طور پر اس کے شرٹ پہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، کوئی گھوڑا بنا ہوا ہے، کچھ بھی بنا ہوا ہے، بعض اوقات شرٹ پہن کے آ جاتے ہیں لوگ. اب وہ نماز پڑھنے آیا، کوئی دوسرا پکا نمازی اس کو ہاتھ سے پکڑ کے نا فوراً آئے آپ کو امام صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں. امام صاحب کے پاس پہنچ گئے، امام صاحب اس شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے کسی کو اس طرح ذلیل کرنے کا؟ بھائی یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں کوئی قاضی ہوں، کوئی جج ہوں، کوئی چیف جسٹس ہوں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یا آپ سے اللہ قیامت کے دن پوچھے گا کہ اس کی نماز ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ پوچھے گا اللہ. اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی اس شرٹ میں، اس کو طریقے سے سمجھا دیں، حکمت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ. یا پہلے سے کسی امام صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں کہ اس طرح کی شرٹ میں تفصیل پوچھ لیں، اور آپ جب دیکھیں کسی نے ایسی شرٹ پہنی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ اس کے مطابق اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو طریقے سے سمجھا دیں اس کو. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے حضرت حسن، حضرت حسین، اسی طرح حضور کی نواسی تھی حضرت امامہ. کبھی کبھی آپ نماز پڑھا رہے ہوتے تھے تو نماز پڑھاتے ہوئے امامت کی حالت میں یا حضور سجدے میں حضور کے اوپر آگے بیٹھ جاتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھائی اور سجدہ کیا، اور بہت لمبا سجدہ کیا. کہتے ہیں ہمیں ڈر لگنے لگا کہ کیا ہو گیا، حضور سر کیوں نہیں اٹھا رہے سجدے سے؟ بعد میں پتہ چلا کہ سر آپ اس لیے نہیں اٹھا رہے تھے کہ آپ کے نواسے آپ کے کندھے پہ آگے بیٹھ گئے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ میں سجدہ لمبا کر دیتا ہوں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ تو یہ جو دینداری اور دنیا داری کے تصورات ہیں نا، میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ تصورات وہ ہیں صحیح جو سیرت اور سنت کے مطابق ہیں، وہ تصورات تو دین ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنی طرف سے کوئی تصورات قائم کیے ہوئے ہیں جو سیرت اور سنت سے میچ نہیں کرتے، تو وہ ہمارا اپنا تصور تو ہے دینداری کا، ہمارا اپنا تصور تو ہے، اسلام کا تصور نہیں ہے. اس لیے ہمیں اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے، اس کا ارادہ کرنا چاہیے کہ بھائی ہم وہ والے دیندار بنیں جو دیندار اللہ کو چاہیے. اور وہ والا دیندار بننے کا کیا مطلب؟ اپنی زندگی کے ہر حصے میں یہ کوشش کریں. گھر جائیں تو دیکھیں میرے گھر کے اندر کی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہے، نہیں ہے تو کوشش کریں کہاں کہاں مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کریں. کاروبار کر رہے ہیں اس کو ایک دفعہ کسی مفتی صاحب سے اس کا آڈٹ کروا دیں، شریعہ آڈٹ کروا دیں کہ بھائی یہ میرے کاروبار کو آپ شریعہ آڈٹ کریں، میرے معاملات ٹھیک ہیں. اپنی فیملی سسٹم کا شریعہ آڈٹ کروا دیں کہ میرا فیملی کے ساتھ رہنے کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے. آپ جہاں جاب کرتے ہیں اس کا کسی مفتی سے شریعہ آڈٹ کروا دیں کہ میرا جاب کا یہ طریقہ ٹھیک ہے. کوئی بھی کام آپ جو کر رہے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، بیوی کے حقوق، اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، ان ساری چیزوں کو دیکھیں. تو جب ان چیزوں پہ ہم آنا شروع کریں گے تو ہم دیندار بن جائیں. پھر کسی کے کہنے سے فرق نہیں پڑتا، کوئی آپ کو دنیا دار سمجھے یا دیندار سمجھے، اس سے فرق نہیں پڑتا. اصل آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے اور آپ کا شریعت پہ عمل ہے. حدیث میں آتا ہے رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر، کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے ایسے پرانے سے ہوتے ہیں، اور کسی کے دروازے پہ جائیں تو کوئی دروازہ نہ کھولے، لیکن اللہ کی نظر میں ان کی اتنی عزت ہوتی ہے اگر وہ اللہ کے نام کی قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. لو اقسم علی اللہ لابر. تو اس لیے یہ معیارات دنیا کے، یہ بات یاد رکھیں
کوئی آدمی بہت زیادہ مالدار بھی ہو اور بہت زیادہ دیندار بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے. بہت زیادہ مالدار بھی ہو اور بہت زیادہ دیندار بھی ہو، یہ ہو سکتا ہے. اور کوئی آدمی بہت زیادہ غریب بھی ہو اور بہت زیادہ دنیا دار بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت غریب ہے لیکن دنیا دار ہے، بہت مالدار ہے لیکن دیندار ہے. مالداری اور غربت دینداری اور دنیا داری کا معیار نہیں ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے نا. حضرت سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ تو دیندار تھے، دنیا دار تھے؟ دیندار تھے نا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت غریب تھے، تو دیندار تھے، دنیا دار تھے؟ دیندار تھے. غریب آدمی بھی دیندار ہو سکتا ہے، امیر آدمی بھی دیندار ہو سکتا ہے، اور غریب آدمی بھی دنیا دار ہو سکتا ہے اور امیر آدمی بھی. حدیث میں آتا ہے نا، 3 لوگوں کو اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ایک الشیخ الزانی، بڑھاپے میں زنا کرنے والا، اس کو اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. دوسرا العائل المتکبر، غریب بھی ہو تکبر بھی ہو، اس کو اللہ قیامت کے دن رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. بھئی تو غریب بھی ہے تکبر بھی ہے، تیرے میں تکبر کس چیز کا ہے؟ تکبر کس چیز کا ہے؟ مالدار آدمی تکبر کرے، حرام تو وہ بھی ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے تک تو بنتی ہے کہ یار اپنے پیسے کی وجہ سے تکبر کر رہا ہے. غریب آدمی میں کس چیز کا تکبر؟ نوجوان زنا کرے، حرام وہ بھی ہے، لیکن بوڑھا زنا کرے ڈبل گناہ ہے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں، اس کو ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.